بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بینک وبینہ عداوة كأنه ولی حمیم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى وقولوا للناس حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ایک ایسا دین، ایک ایسا آئین، ایک ایسا قانون، ایک ایسا طرز اور طریقہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں سارے ہی انسانوں کا بھلا ہے، سارے ہی انسانوں کی بہتری ہے، سارے ہی انسانوں کی خیر ہے۔ اسلام نے کوئی بھی ہمیں حکم ایسا نہیں دیا جو یک طرفہ ہو، کسی پر زیادتی ہو، کسی کے ساتھ کسی کو نوازا جا رہا ہو۔ اسلام نے کوئی حکم ہمیں ایسا نہیں دیا، بلکہ اتنا خوبصورت دین دیا ہے، اتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ جس میں سبھی کی رعایت ہے، سبھی کی رعایت ہے۔ اور مخلوق میں سے یہ اسلام کا امتیاز ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے ہر جاندار کا حق بتایا ہے، ہر جاندار کی رعایت رکھی ہے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کی بھی رعایت رکھی ہے، جانوروں اور چوپایوں کی بھی رعایت رکھی ہے۔ ساری دین تو دنیا میں بہت سے آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک بہت سے دین دنیا میں آئے اور وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے دین تھے، لیکن ایسا کامل مکمل دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی اور نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد نازل ہوئی۔ ایک یہودیوں کے بڑے عالم نے جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین، یہ جو آیت قرآن میں اتری ہے نا، جس دن یہ آیت اتری ہے، اگر یہ ہمارے دین میں اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے۔ اس آیت میں پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں آج ہی جا کر میرا دین مکمل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کامل مکمل دین ہمارے آقا کا ہوا، ہمارے نبی کا ہوا، اتنا کامل مکمل دین کسی اور کا نہیں ہوا۔ سارے نبیوں کا جو دین تھا وہ اس زمانے کے لیے کافی تھا، اس زمانے کے لیے کافی تھا۔ جیسے ایک بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، اس کا لباس مختصر سا ہوتا ہے، جب 20 سال کا ہو جائے اس کا لباس تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، بس 20-25 سال کے بعد پھر اس کا لباس بڑھتا نہیں ہے۔ لمبائی کے لحاظ سے وزن بڑھ جائے تو الگ بات ہے، لیکن لمبائی کے لحاظ سے پھر اس کا لباس ایک جگہ جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیں گویا سارے دین اس حال میں آئے کہ مزید آگے جانے کی گنجائش تھی، لیکن اسلام ایسا مذہب آیا کہ اب مزید اس میں گنجائش نہیں رہی، اس کے اجزاء بھی مکمل ہو گئے اور اس کی صفات بھی مکمل ہو گئیں۔ اتممت کا مطلب یہ ہے
اتممت کا مطلب یہ ہے کہ اجزاء مکمل ہو گئے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، اور سب کچھ ہے، پورا جسم بن گیا ہے۔ اور اکملت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفات بھی پوری ہو گئیں، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، میک اپ بھی کیا ہوا ہے، نہایا دھویا ہوا، خوبصورت بھی ہوا ہے۔ یعنی جو انسان کے اعضاء ہیں یہ اجزاء کہلائیں گے، اور جو اس میں خوبصورتی کے لیے دوسری چیزیں اپنائی جاتی ہیں، جس کو ہم میک اپ کہیں یا جس کو ہم ڈریسنگ کہیں، یہ اکمال کہلائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو دین میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کے صدقے سے اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں دیا ہے، اس کے اجزاء بھی مکمل کر دیے اور اس کی صفات کو بھی مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں خوبصورت دین دیا ہے۔ اس دین میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کو لبھاتی ہے، انسان کے دل کو کھینچ کے رکھ دیتی ہے، انسان کو دیوانہ بنا کے رکھ دیتی ہے، جو سب سے زیادہ اسلام کی طرف جاذبیت پیدا کرتی ہے، وہ اسلام کے اندر محبت کی ترغیب ہے۔ اسلام محبت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، آپس کے جوڑ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ایک دوسرے کی رعایت، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور جس چیز سے آپس میں توڑ ہو، دلوں میں پھٹن پیدا ہو اور آپس میں لڑائیاں پیدا ہوں، آپس میں جنگ و جدل پیدا ہو، اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آپ غور کریں، اسلام یہ ہمارے دین کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت اللہ پاک کے ہاں معتبر اور مقبول دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ جتنے اس وقت دنیا میں دین رائج ہیں، جتنے دین اس وقت دنیا میں رائج ہیں، ان میں سے کوئی بھی دین نجات کا ذریعہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی دین اللہ تک رسائی کا ذریعہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی دین جنت میں جانے کا باعث نہیں ہے۔ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کو کوئی اپنائے گا اللہ تک پہنچ جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیں گے۔ جو لوگ اس وقت دین سے اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، یا وہ اسلام کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بات ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان قریب جب موت آئے گی تو سب پہ یہ پردہ کھل جائے گا۔ وَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت کو، ہم سے مراد میں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم کے سامنے میں اسلام کی حقانیت کو ثابت نہ کر پاؤں، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کم علمی کی وجہ سے اتنے دلائل نہ ہوں اور میں اس کے سوالات کا جواب نہ دے سکوں، اس کے اشکالات کا جواب نہ دے سکوں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام ہی حق مذہب ہے، اسلام ہی حق دین ہے، اسلام ہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، جنت تک پہنچتا ہے، اور اس کی آخرت اور دنیا سنورتی ہے۔ اور اسلام کے علاوہ سب دین اس وقت منسوخ ہیں اور ان کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی سوائے اس کے کہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے، عمل جو کیا جائے گا وہ تو اسلام پہ کیا جائے گا۔ وَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ بے شک آج کسی کو اپنی ٹیکنالوجی کے ناز میں، اپنی ٹیکنالوجی کے غرور میں اسلام سمجھ میں نہ آئے اور وہ یہ کہہ اٹھے کہ یہ تو ان لوگوں کا دین ہے جن کے پاس گدھے گھوڑے ہوا کرتے تھے، اونٹ اور خچر ہوا کرتے تھے، اب تو راکٹ کا زمانہ ہے، جہاز کا زمانہ ہے، اور اب تو پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں آنے والی ہیں منظر عام پر جن کی خبریں ابھی سے چالو ہو گئی ہیں۔ یہ تو زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لہٰذا آج اسلام کام نہیں دے گا، بلکہ آج تو وہ دین ہونا چاہیے کہ جو آج کے زمانے کے حساب سے، آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے اس بات کو نہ سمجھا تو ان قریب موت کے وقت ان پہ یہ کھل جائے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کیا حیثیت تھی اور اسلام کے ان احکام کی کیا حیثیت تھی جس کو پرانے زمانے کے احکام کہا جاتا تھا۔ ان قریب جب غبار چھٹے گا
تو پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا اور کون گدھے پہ سوار تھا۔ اور یہ جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کی تو تحقیقات آئے دن بدلتی رہتی ہیں، آئے دن بدلتی رہتی ہیں، آئے دن بدلتی رہتی ہیں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیز اس مریض کے لیے نقصان دہ ہے، 10 سال کے بعد کہتے ہیں یہ چیز وہ کھا سکتا ہے، یہ نہیں، فلاں چیز اس کے لیے مضر ہے۔ کیونکہ انسان کی عقل کی ایک لمٹ ہے، انسان کی سمجھ کی ایک لمٹ ہے، وہاں جا کے پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، اس سے آگے اس کا کام نہیں چلتا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کو ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے، آگے کے زمانے کا بھی علم ہے، ہمیشہ تک کا علم ہے، لہٰذا اللہ کی بات میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اتنا علم دیا، عجیب بات، یہودیوں کے ایک بڑے عالم ہیں حضرت وہب بن منبہ، بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے۔ وہب بن منبہ وہ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے سارے انسانوں کا علم جمع کر لیا جائے اور ان میں انبیاء کا علم بھی ایڈ کر دیا جائے، علماء کا علم بھی ایڈ کر دیا جائے، احبار کا علم جو یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور دوسرے مذہبوں کے بڑے بڑے علامہ اور عالم تھے، ان سب کا علم بھی جمع کر لیا جائے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا علم جمع کیا جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے، تو ان سب کے علم کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کے علم کے سامنے وہ حیثیت ہے جیسے ایک صحرا ریگستان کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صحرا کتنا بڑا، کتنا صحرا میں کتنے ریت کے ذرات ہوں گے، کتنے ٹنوں ٹن، خرب ٹن کتنا ریت ہوگا، اس ریت کے ذرات کتنے ہوں گے کوئی گن سکتا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کا علم ایک ذرہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ایک ریگستان ہے، وہ ایک لامحدود، وہ ایک صحرا ہے جس کے ذرات کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے نبی نے ہمیں اسلام دیا، دین دیا، اس کی خیریں صرف ٹیکنالوجی سے پہلے تک محدود نہیں تھیں، بلکہ دنیا کتنی ترقی کر جائے، دنیا چاند پہ چڑھ گئی ہے، سورج پہ بھی چڑھ جائے، اسلام باقی رہے گا، اسلام میں کامیابی باقی رہے گی، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی خیریں اسلام ہی میں منحصر رہیں گی، اسلام نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا دیا ہوا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے اوامر کو دنیا کا کوئی انسان بدل نہیں سکتا، یہ من و عن ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ میں کہہ رہا تھا اسلام کا طر امتیاز، اسلام میں جو سب سے زیادہ جاذبیت پیدا ہوتی ہے، اسلام کی طرف جو دل کھنچتا چلا جاتا ہے، وہ آپس کی محبت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، ان کی تحقیق غلط ہے، ان کی ریسرچ غلط ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام لڑائی سے نہیں پھیلا، اسلام زوری زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کے اچھے اخلاق، محبت بھرے لہجے، محبت بھرے کردار سے پھیلا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں کہ محمد کے خلاف ہی چلنا ہے، کبھی اس کے پیچھے نہیں چلنا، ایسے لوگ جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں، منتیں مان رکھی تھیں، قسمیں کھا رکھی تھیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر، آپ کی محبت دیکھ کر وہ بھی ڈھیر ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، آپ علیہ السلام نے 50 صحابہ کی ایک جماعت کو فرمایا تم نے اس چھوٹی پہاڑی پہ کھڑے رہنا ہے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہاں سے حملہ ہوگا۔ جن کا تعلق اللہ سے گہرا ہوتا ہے نا، تو اگر آگے کوئی نقصان ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عموماً ان کے دل میں پہلے سے اس کے خدشات پیدا کر دیتے ہیں، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے ہمیں نقصان پہنچے گا، لہذا تم 50 اس پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹنا،
جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹنا۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، کفار ادھر بھاگ ادھر بھاگ، پریشان منتشر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ جب دیکھا نا کہ اب مسلمانوں کو میدان مل گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو وہ جو 50 کھڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ آپ علیہ السلام تو مصروف ہے نا، اس لیے ہمیں ہٹنے کا حکم شاید نہیں کر پا رہے، آپ کا دھیان ادھر ہے۔ اور یہ حکم تو بظاہر لڑائی ہی کے لیے تھا، لڑائی ہی کے لیے تھا۔ اب لڑائی تو ہو گئی ختم، مسلمانوں کو تو ہو گئی فتح، اب کھڑا ہونے کا کیا فائدہ؟ کوئی ساری زندگی تھوڑی کھڑے رہنا یہاں پہ۔ آپ علیہ السلام چونکہ مصروف ہیں، اس لیے آپ نے ہمیں حکم نہیں کیا کہ بھئی لڑائی ختم ہو گئی، نیچے آ جاؤ۔ چنانچہ یہ جو انہوں نے سوچا نا کہ یہ جو اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ جب تک میں نہ کہوں کھڑے رہنا، یہ لڑائی تک تھا۔ چنانچہ وہ وہاں سے ہٹ گئے، اکثر وہاں سے ہٹ گئے، تھوڑے وہاں رہ گئے۔ جب وہ پہاڑی کفار نے خالی دیکھی تو کفار میں سے حضرت خالد بن ولید جو کفار کے ساتھ سپہ سالار بن کے آئے تھے، انہوں نے جو دیکھا نا کہ یہ پیچھے سے خالی ہے اور یہ سب مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ چند لوگ کھڑے ہوئے، ان کو تو ویسے ہی نمٹا دیں گے، تو خالد بن ولید اپنے ساتھ ایک جتھا لے کر اسی پہاڑی پر چڑھے اور جو کھڑے ہوئے تھے ان کو شہید کیا، اور وہاں سے اتر کر مسلمانوں کا رخ آگے تھا، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، پیچھے سے ایسا زوردار حملہ کیا کہ مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے، حواس اڑ گئے، اور مسلمان بے خطا اور مسلمان تتر بتر ہونے لگے، اور 70 صحابہ ان میں سے شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ ان میں سے شہید ہو گئے، اور شہید ہونے والوں میں حضرت حمزہ بھی تھے، عبداللہ بن جحش بھی تھے، مصعب بن عمیر بھی تھے، جن کے ذریعے سے سارا مدینہ اسلام میں آیا تھا۔ مصعب بن عمیر مدینے کے مقری، سارے مدینے کے جو استاد تھے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سہارا، اسلام کی عمارت کا ایک بہت مضبوط ترین پلر تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن جحش بھی شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، ہمارے نبی بھی زخمی ہوئے، اتنے زخمی ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، آپ گڑھے میں بے ہوش ہو کر گر گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، چہرہ لہو لہاں، سر لہو لہاں، اور آپ کا کندھا لہو لہاں، اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ خالد بن ولید جس کی وجہ سے اتنا بڑا مسلمانوں پہ حال آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، سرکار زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور ہمارے نبی کو زندگی کا سب سے بڑا صدمہ حضرت حمزہ کا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بعد میں بھی جب کبھی حضرت حمزہ یاد آتے تو آپ رو پڑتے تھے، آپ کو بہت 70 صحابہ شہید ہوئے، ہر ایک کا جنازہ آپ نے ایک دفعہ پڑھایا، حضرت حمزہ کا جنازہ آپ نے 70 پڑھایا، اتنی آپ کو ان سے محبت تھی۔ جب آپ مدینے واپس آئے تو آپ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے، تو مدینے کے ہر گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مدینے کے ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ رونے لگے اور فرمانے لگے اما الحمزۃ فلا وواکی لہ، ہائے آج سب پہ رونے والے ہیں، میرے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، میرے چچا پہ میں خود روں گا۔ اتنی آپ کو ان سے محبت تھی، آپ اتنا روئے کہ جبریل آ گئے آسمان سے، اے میرے نبی اللہ کہہ رہے ہیں آپ بس کریں، اتنا نہ روئیں۔ اللہ نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے، حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ۔ میرے نبی آپ اتنا نہ روئیں، اللہ نے عرش پہ لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ اتنا بڑا صدمہ ہمارے نبی کو پہنچا، جس شخص کی وجہ سے، اس کا نام خالد تھا، ولید کا بیٹا تھا، خالد بن ولید۔ جب ان کے بھائی ولید بن ولید مسلمان ہوئے نا، ولید بن ولید مسلمان ہوئے، آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا کیا حال ہے، جس کی وجہ سے اتنے زخم آئے، آپ بے ہوش ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چچا شہید ہوئے، 70 پیارے محبوب صحابہ شہید ہوئے۔ جب ان کے بھائی مسلمان ہوئے نا، اور فرمایا
تیرے بھائی کا کیا حال ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی اب تک اسلام سے دور ہے، اب تک اسلام سے دور ہے، اب تک اسلام سے دور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ولید اپنے بھائی سے کہنا اگر وہ اسلام لائے گا نا ہم اس کو اوروں سے آگے رکھیں گے، ہم اس کو اوروں سے آگے رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد آئے، جب حضرت خالد آئے تو آپ نے پچھلی ان کی برائیاں ان کو یاد نہیں دلائیں۔ وہی ہے نا تو جس نے حملہ کیا تھا ہمارے اوپر، وہی ہے نا تو جس کی وجہ سے میرے دانت شہید ہوئے تھے، وہی ہے نا تو جس کی وجہ سے میرا چچا شہید ہوا، وہی ہے نا تو جس کی وجہ سے میرے صحابہ میں میرا پیارا ترین صحابی مصعب بن عمیر شہید ہوا تھا، وہ ہے نا تو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ آئے تو آپ ایک دم کھڑے ہو کر آپ نے خالد کا استقبال کیا۔ خالد بن ولید، عمر بن عاص، یہ دونوں کٹھے آئے تھے مسلمان ہونے کے لیے، یہ دونوں کٹھے آئے تھے۔ جو ہی وہ آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونے آئے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، خالد نے اور عمر بن عاص نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ جو ہی آپ نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی، بیعت بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ہاتھ بھی پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب تک جو کچھ ہوا اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب انسان اسلام لے آتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی پچھلی ساری برائیاں اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کی برائیوں کی عمارت کو اللہ ڈھا دیتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس نے اسلام کو جاذب بنا دیا۔ صلح حدیبیہ میں آپ علیہ السلام عمرہ کرنے جا رہے تھے، راستے میں کفار نے آپ کا راستہ روک لیا، انہوں نے دھمکیاں بھیجیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ وہیں ٹھہر گئے۔ حدیبیہ ایک جگہ ہے، آج کل اس کو شمیسہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے شمیسہ کہتے ہیں، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ کفار نے ایک وفد بھیجا آپ سے بات کرنے کے لیے، جو وفد بھیجا نا اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سہیل بن عمر، ایک نمبر کا بدتمیز آدمی۔ جب وہ آیا اور آ کے ہمارے نبی سے کہا کہ آپ سے ہم نے بات کرنی ہے، آپ نے کہا کرو۔ اس نے ایسی شرطیں اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس وقت تو آپ جا نہیں سکتے، بات ہے سیدھی، آپ جائیں گے تو جنگ ہوگی، یہاں سے آپ واپس جائیں۔ حدیبیہ مکے کے قریب پہنچے ہوئے اور کہہ رہے کہ واپس جاؤ۔ کیا جذبات لے کے صحابہ آئے تھے۔ صحابہ کو مکے سے صرف عقیدت کی محبت نہیں تھی، وہ تو ان کا اپنا وطن بھی تھا، جائے پیدائش بھی تھی، ساری زندگی وہاں گزری تھی، آباء و اجداد کی جگہ تھی۔ تو بڑے جذبے کے ساتھ صحابہ کتنے سالوں کے بعد آئے تھے عمرے کی نیت سے، اور یہ کہہ رہے ہیں واپس جاؤ، ابھی واپس جاؤ، ان شرائط کے ساتھ اگلے سال آنا تمہیں عمرہ کرنے دے دیا جائے گا۔ اور شرائط بھی ایسی گندی شرائط لگائیں کہ جو بالکل عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی، لیکن آپ ان کی ہر بات پہ کہتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک 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 ٹھیک، ہر بات پہ ٹھیک ٹھیک کہتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی ہر بات پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ ان کی ہر بات مانے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اس جملے کا افسوس رہے گا کہ میں نے صاحب وحی سے یہ کیا کہہ دیا، نبی وحی کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ یہ میں نے کیا کہہ دیا حضور سے؟ آپ نے فرمایا عمر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس دوران یہ جو سہیل بن عمر تھا نا، سہیل بن عمر یہ بار بار یعنی ایسی کڑی شرائط لگانے والا، پھر جب یہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا لکھو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب لکھتے جاؤ، ہمیں سب منظور ہے، ہم اگلے سال آ جائیں گے اور یہ ساری شرائط ہمیں منظور ہیں۔ تو اب لکھا جانے لگا، تو لکھا گیا
محمد الرسول اللہ کی جانب سے قریش مکہ کے ساتھ صلح نامہ۔ جب یہ لکھا گیا نا محمد الرسول اللہ کی طرف سے، تو سہیل بن عمر کہنے لگا یہ آپ نے رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ رسول اللہ اگر مانتے تو جھگڑا کس بات کا؟ اس کو کاٹیں، اپنا عام سا نام لکھیں، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ سہیل بن عمر، اس کی بدتمیزی دیکھیں، اس کی سخت دلی دیکھیں کہ کتنے درجے کا بدتمیز آدمی ہے اور کتنا بڑا اسلام کا اور ہمارے نبی کا دشمن ہے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی رسول اللہ مٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو۔ کہا جی میں نے نہیں مٹانا۔ حضرت علی کہنے لگے آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن حضور میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کے نام سے رسول اللہ کو مٹاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا علی تم مجھے دکھا دو، میں اپنی انگلی سے اسے مٹا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی انگلی سے مٹایا۔ آپ نے اپنی انگلی سے مٹایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ کس درجے کا بدتمیز تھا، کتنے درجے کا دشمن تھا۔ لیکن عجیب بات جب مکہ فتح ہوا، 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے کفر کے سورما بھاگ گئے جان بچانے کے لیے، اور بڑے بڑے کفر کے پہلوان سر نگوں ہو کر ہمارے نبی کے سامنے جھک گئے اور مسلمان ہو گئے، اور بہت سے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو داخل بھی آپ فاتحانہ نہیں بلکہ کریمانہ آپ داخل ہوئے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہوں کا یہ معمول ہوتا ہے، بادشاہوں کا یہ نظام ہوتا ہے، جب کہیں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں نا تو قتل و غارت کر دیتے ہیں، زمین کو رنگین کر دیتے ہیں، عمارتوں کو ڈھا دیتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں جب کسی ملک میں کسی علاقے میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی جب مکے میں داخل ہوئے تو فاتحانہ داخل ہوئے، لیکن فاتحانہ بھی جارحانہ بن کر نہیں، کریمانہ داخل ہوئے۔ آپ جب داخل ہو رہے تھے نا 10,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے چھوٹے چھوٹے لشکر بنائے، ان میں چھوٹے چھوٹے جتھے بنائے، قبیلہ وار چھوٹے چھوٹے آپ نے جتھے بنائے۔ ہر قبیلے کا جھنڈا کسی ایک شخص کے حوالے کیا، ہر جتھے کا جھنڈا اس کے امیر کے حوالے کیا۔ ایک جتھے کا جو جھنڈا تھا وہ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں دیا۔ انصاری صحابی ہیں سعد بن عبادہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا گیا۔ اللہ کی شان، ابو سفیان جس نے بدر میں لشکر لے کر آیا، ابو سفیان جو احد میں لشکر لے کر آیا، ابو سفیان جو خندق میں لشکر لے کر آیا، اس کو پتہ چل گیا تھا، وہ کھڑا ہوا تھا پہاڑی پر۔ حضرت عباس بھی کھڑے ہوئے تھے اور ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے، اور ہکے بکے دیکھ رہے تھے اتنا بڑا لشکر ہمارا تو حشر نشر کر دے گا۔ لیکن حضور کی طرف سے انہیں پیغام آ گیا تھا کہ تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، اگر کوئی گھر میں بھی داخل ہو گیا تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، بیت اللہ میں داخل ہو گیا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو ہمارے سامنے جھک جائے گا، جو اسلام میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو ہمارے کسی ساتھی کی پناہ میں آ جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ اپنے جتھے اور جھنڈے کو لے کر جب ابو سفیان جس پہاڑی پہ کھڑا ہوا تھا اس پر سے گزرے تو اچانک ان کی نظر ابو سفیان پہ پڑ گئی، تو کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ و جدال کا دن ہے، آج قتل و غارت کا دن ہے، آج مکے کی زمین کو تمہارے خون سے رنگین کیا جائے گا، آج پچھلی ساری کسر کو نکالا جائے گا۔ یہ سعد بن عبادہ نے کہا۔ ابو سفیان پریشان ہو گیا، بھاگا، اس نے پیغام پہنچایا ہمارے نبی تک کہ آپ کی طرف سے تو پیغام آیا ہے کہ کریمانہ معاملہ ہوگا، ابھی سعد بن عبادہ تو دھمکی دے کر گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً اپنے لشکر اس جتھے کی طرف پیغام بھیجا اور آپ نے فرمایا سعد بن عبادہ کو معزول کیا جائے، اس کا جھنڈا اس کے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ سعد بن عبادہ جو دھمکیاں دے رہا ہے اس سے جھنڈے کو لے کر اس کے بیٹے کو پکڑا دیا جائے۔ بیٹے کو پکڑایا تاکہ ان کا دل نہ دکھے کہ مجھے معزولی کر دیا۔ امارت کو ان کے گھر میں رکھا، لیکن چونکہ انہوں نے دھمکی دی تھی اس لیے ان کو ہٹا دیا۔ پھر جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا جس پہاڑی پہ ابو سفیان کھڑا ہوا تھا تو آپ نے اس پہاڑی کی طرف ابو سفیان کی طرف دیکھ کے اپنا جھنڈا لہرایا اور آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، ابو سفیان گھبراؤ نہیں، آج ہی کا دن تو ترس کھانے کا، رحم کھانے کا، محبت کے اظہار کا دن ہے۔ آپ بتائیے کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو بدر میں لے کے آیا، احد میں لے کے آیا، خندق میں
لشکر لے کے آیا ہمارے نبی کو شہید کرنے، صحابہ کو شہید کرنے، اسلام کا جھنڈا گرانے، اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آیا، اس کو کہہ رہے ڈرنا نہیں، آج بدلہ نہیں ہوگا، آج رحم ہوگا، آج ترس کھایا جائے گا، آج محبت کا اظہار کیا جائے گا۔ پھر آپ مکے میں داخل ہوئے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کسی کو سہیل کا پتہ ہے؟ کسی کو سہیل بن عمر کا پتہ ہے؟ یہ کون سا سہیل؟ یہ وہ سہیل جو محمد کے ساتھ رسول اللہ لکھنے نہیں دے رہا اور اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے اور بدتمیزی پہ بدتمیزی کیے جا رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں تم میں سے کسی نے سہیل کو دیکھا؟ پھر آپ نے فرمایا من لقی منکم سہیلا فلا یشد الیہ النظر، جو تم میں سے سہیل کو دیکھے اس کو ترچھی نگاہ سے نہ دیکھے، کہیں وہ گھبرا کے بھاگ نہ جائے، اسلام سے محروم نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری محبت دیکھ کے اسلام میں آ جائے۔ بھائیو، اسلام کا پیغام آپس کی محبت ہے، اسلام کا پیغام آپس کا جوڑ ہے، آپس کا توڑ اللہ پاک کو ایک منٹ کے لیے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے وہ گھر رحمتوں سے محروم ہے، برکتوں سے محروم ہے، اللہ پاک کی طرف سے فضل اور کرم سے محروم ہے جن گھروں میں آپس میں لڑائیاں ہیں، ساس بہو کی لڑائی، نند بھابھی کی لڑائی، بچوں اور ماں باپ کی لڑائی، جن گھروں میں یہ لڑائیاں ہیں وہ سب گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ ان گھروں میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، یہ گھر والے ہمیشہ ٹینشن کا باعث بنیں گے، ہمیشہ ٹینشن میں مبتلا رہیں گے۔ آپس کی محبت، آپس کا جوڑ، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام معنی ہی سلامتی کو کہتے ہیں۔ اسلام سلامتی بکھیرنا، سلامتی پھیلانا، سلامتی دینا، یہ ہمارے نبی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک چیز عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی، وہ ہے سلام۔ پچھلی قوموں میں سلام نہیں کیا جاتا تھا، یہودیوں کے یہاں سلام نہیں تھا، عیسائیوں کے یہاں سلام نہیں تھا۔ سلام جنت میں ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، سلاما 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 لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما۔ سلام جنت میں ہوگا، اور ہماری امت سے پہلے کسی نے سلام نہیں کیا، اللہ نے اس امت کو سلام دیا۔ کیا مطلب؟ السلام علیکم، اللہ کی تم پہ سلامتی ہو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں السلام علیکم، میری طرف سے گھبرانا نہیں، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، سلامتی ہی سلامتی پہنچے گی۔ اسلام سلامتی کا سبق دیتا ہے، اسلام محبت کا سبق دیتا ہے۔ اور اسلام نے جہاں جہاد کا، قتال کا حکم دیا ہے تو وہاں بھی محبت کی وجہ سے دیا ہے، محبت کی وجہ سے دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، رسولی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ڈاکٹروں کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ پھیل کر سارے جسم کو برباد کر دے۔ ڈاکٹر اس کو لٹاتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، اس کا خون بہاتے ہیں، اور ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں، بظاہر حقیقت میں نہیں، ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ ماں کھڑی ہو تو وہ تو چیخ چیخ کے مر جائے، باپ کھڑا ہو تو چیخ چیخ کے مر جائے، لیکن اس رسولی کو کاٹ کے اس کے جسم کو سی کر اس پہ مرہم پٹی کر کے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ کے لیے اس مرض سے نجات دے دیتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کا آپریشن یہ بدخواہی نہیں ہے بلکہ خیر خواہی اور یہ ہمدردی ہے، اسلام کا جہاد بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ اسلام نے تو جنگیں بھی لڑی ہیں، اسلام نے تو یہ بھی کیا ہے اور وہ بھی کیا ہے۔ نہیں بھائیو، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام آپس کے جوڑ کا مذہب ہے، اور اسی کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری زبان سے، ہمارے اشاروں سے، ہمارے کنایوں سے، ہماری حرکتوں سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اطوار اور عادات سے کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے جس سے آپس میں توڑ پیدا ہو، قوموں میں توڑ پیدا ہو، انسانوں میں توڑ پیدا ہو، گھروں میں توڑ پیدا ہو۔ توڑ والی شکلیں پیدا کرنے والا بڑے خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں۔ ہمارے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، اے میرے نبی، جو اپنے دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں، اور آپ کا ارشاد ہے من دعا الی عصبیۃ
فلیس منا، جو عصبیت کی دعوت دیتا ہے، قوم کی دعوت دیتا ہے، زبان کی دعوت دیتا ہے، یہ سارے قوم پرست نقصان میں جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو شیطان نے اپنی غلط سوچ کو مزین کر کے دکھایا ہوا ہے۔ جو مہاجر کا نعرہ لگاتے ہیں، سندھی کا نعرہ لگاتے ہیں اور پنجابی کا نعرہ لگاتے ہیں، پختون کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ سب کے سب ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، یہ سب کے سب نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہم سندھی نہیں ہیں، مہاجر نہیں ہیں، اردو اسپیکنگ نہیں ہے، پٹھان نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، ہم پختون بروہی اور سرائکی نہیں ہیں، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اتنی بڑی نسبت کے بعد ان گھٹیا نسبتوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد اعظم ہیں، سب سے بڑے قائد ہیں، سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ ہم سب ان کے غلام ہیں، ہم سب ان کے پیروکار ہیں، ہم سب ان کے نام لیوا ہیں، ہم سارے ایک ہیں۔ جس پارٹی میں توڑ ہوا وہ پارٹی برباد ہو گئی، جس گھر میں توڑ ہوا وہ گھر برباد ہو گیا، جس قوم میں توڑ ہوا وہ قوم برباد ہو گئی۔ ایک دفعہ ہم ٹنڈو محمد خان سے آ رہے تھے تو وہاں کے مولوی صاحب ہمارے ساتھ کار میں بیٹھے تھے، کہنے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو بستی ہے، اس بستی کے آپس میں لڑائی ہو گئی، سارے مرد مارے گئے، صرف عورتیں ان گھروں میں رہتی ہیں۔ پوری بستی کے سارے مرد آپس میں مارے گئے، صرف عورتیں رہتی ہیں یہاں پہ۔ آپس کا توڑ برباد کر دیتا ہے، آپس کی نفرتیں برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے جن گھروں میں آپس میں لڑائیاں ہیں، وہ دونوں فریقوں کو آپس میں بٹھا کے ان کے پاؤں میں پگڑیاں رکھ کر ان سے کہو درگزر کرو، معاف کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج سارے برتن میں نے دھوئے، اس نے کیوں نہیں دھوئے؟ ہاتھ ہی نہیں بٹایا، دیکھ رہی تھی آئی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑ ہو رہا ہے۔ اس کے بچے نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ پھر اس نے بچے کو کچھ کہا بھی نہیں، پھر اپنے بچے کی فیور بھی کرنے لگ گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں، توڑ بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر اللہ کی رحمت اور فضل سے محروم ہوئے ہیں۔ بہت سے نوجوان بیچارے تبلیغ میں جاتے ہیں، وہاں سے اچھا جذبہ لے کے آتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، جذبہ ایک دم ٹھس ہو جاتا ہے، ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے گھروں میں یا تو دین نہیں ہے یا محبت نہیں ہے۔ جن گھروں میں محبت نہیں ہے، جن گھروں میں آپس میں جوڑ نہیں ہے، وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے، اور جس کی راتیں، جس کے دن اس گھر میں گزریں جن میں اللہ کی رحمت نہ ہو، جو گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو، ان گھروں میں رہ کے جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، دین آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپس میں محبت کو رواج دیں، اور سب سے زیادہ آپس میں توڑ کا سبب، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن اہم ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ آپس کے توڑ کا باعث پتہ کیا ہے؟ پتہ کیا ہے؟ یہ جو آپ سب کے میرے دو جبڑوں کے درمیان چھوٹا سا لوتھڑا ہے نا، جو ہر وقت چلتا رہتا ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو دو جبڑوں کے درمیان جو لوتھڑا ہے اس کی ضمانت دے دے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی معنی میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ کبھی بولتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ایسے ایسے لوگ بول جاتے ہیں کہ خود تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہا، اگلے کی رات کی نیند اڑا دیتے ہیں، اگلا رات کو سو ہی نہیں پاتا، ایسے زہریلے بول جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ زبان ایسی ناگن ہے، ایسی دھاردار تلوار ہے کہ اس کے زخم ٹھیک ہی نہیں ہوتے، اس کے زخم ٹھیک ہی نہیں ہوتے، کتنا مرہم لگاؤ ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔
اس لیے زبان کو کنٹرول کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی ایسا بول نہ بولیں جس سے توڑ کی شکلیں پیدا ہوں، افتراق کی شکلیں پیدا ہوں، فرقہ واریت کی شکلیں پیدا ہوں، آپس میں محبت کا ماحول بنتا چلا جائے، ساری امت ایک بن جائے۔ یہی کافروں کا ایک خوبصورت حربہ ہے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑا کے اور ہماری معیشت کو بھی تباہ کر رہے ہیں، ہمارے ملکوں پہ قبضے کر رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا اندرون خانہ اسکیمیں بنا رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو ان قریب ہم سارے دیکھ لیں گے، پھر روئیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم اکٹھے ہو جاتے، یہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا، یہ ہمارے ساتھ کیا سین ہو گیا، پھر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج موقع ہے کہ ساری امت مسلمہ ایک ہو جائے، ساری امت مسلمہ ایک ہو جائے۔ گھروں میں ہی ایک نہیں ہے تو باہر کے لوگ کیسے ایک ہو؟ اس لیے محبت کو رواج دیں، محبت کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔ زخمی ہو گئے